بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام شاہ نے نگار خانم کو سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی محمود بہت مجبور ہے، شاید تیرے اندازوں سے بھی زیادہ مجبور۔ اسے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں بابا۔ نگار خانم بچوں کی طرح سسکیاں لے رہی تھی۔ پھر جب نگار خانم کے دل کا غبار دھل گیا اور وہ کسی قدر پرسکون نظر آنے لگی تو نظام شاہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے تیری بے سکون زندگی کا خیال کر کے بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ محلوں کی مکین کنیز اور ملازموں کے ہجوم میں رہنے والی پتھروں کے فرش پر پڑی ہے اور سوکھی روٹیاں کھا کھا کر اپنا وقت گزار رہی ہے۔ نہیں بابا، نگار خانم نے بے قرار ہو کر کسی بچے کی مانند نظام شاہ کے زانوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے اس زندگی پر فخر ہے بابا۔ اٹھو بیٹی۔ یکا یک نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ نگار خانم نے گھبرا کر نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں اسے ایسے لگا جیسے نظام شاہ کے جسم کے گرد کوئی فانوس سا جل رہا ہے۔ اب تیرا باپ اتنا مفلس بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کے خالی دامن کو چپ چاپ دیکھتا رہے اور اسے کچھ نہ دے سکے۔ نظام شاہ ایک عجیب سے جذب کے عالم میں بول رہے تھے۔ اگر دنیا نے تجھ سے دولت چھینی ہے تو آگے بڑھ اور اپنا دامن بھر لے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے دالان کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ نگار خانم نے گھبرا کر دیکھا۔ پورا دالان سونے کی اشرفیوں، ہیروں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے بابا؟ فرط حیرت سے نگار خانم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور آواز لرز رہی تھی۔ اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ خلاف معمول نظام شاہ کے لہجے میں ایسی دھمک تھی کہ نگار خانم کو مکان کے در و دیوار کانپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اور آج اس کی قدرت لازوال نے تیرے سامنے دولت کے دریا بہا دیے ہیں۔ انہیں چھو کر دیکھ، یہ تیری نظروں کا دھوکہ نہیں۔ نظام شاہ کے جلال روحانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر تجھے سیم و زر کی طلب ہے تو اپنی پیاس بجھا لے۔ نہیں بابا، نگار خانم ایک بار پھر نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اب مجھے کسی شے کی طلب نہیں۔ بھر لے بیٹی، اپنا خالی دامن بھر لے، کہیں بعد میں تجھے شکایت نہ ہو کہ نظام شاہ کے ساتھ رہ کر بھوکی مر گئی۔ غزنی کا یہ مرد قلندر آج عجیب رنگ میں نظر آ رہا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے گا بابا، میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤں گی۔ نگار خانم بچوں کی طرح مچل گئی۔ پھر کیا چاہتی ہے؟ صاف صاف کہہ دے۔ نظام شاہ نے بڑی محبت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بس مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے گا۔ نگار خانم اچانک رونے لگی۔ ڈرتی ہوں کہ کہیں میری کوئی لغزش مجھے آپ سے دور نہ کر دے۔ بیٹی، تو میری بیٹی ہی رہے گی۔ یکا یک نظام شاہ کی آواز سے بھی رقت جھلکنے لگی۔ درویش کسی سے رشتہ جوڑتا ہے تو پھر توڑتا نہیں۔ فقیر کے یہاں ایک بار جو آ گیا سو آ گیا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بہت جانگداز لہجے میں دعا کرنے لگے۔ اے اللہ، یہ میری بیٹی نگار خانم ہے۔ اس سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، مگر تیری بندگی کا رشتہ سب رشتوں سے زیادہ معتبر ہے۔ اسے اپنی پناہ میں رکھ کے تیری پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ اسے علم اور صبر دے کہ انسان بہت جاہل، جلد باز اور ناشکرا ہے۔ اسے چاہے تو مسائل کی دھوپ میں جلا دے، لیکن دوزخ کی آگ سے بچا لے کہ ہم تیرے قہر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو اول و آخر رحمت ہے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے سے جدا نہ کر کہ یہ جدائی انسان کے لیے ہلاکت ابدی ہے۔ نظام شاہ کی دعا اس قدر اثر انگیز تھی کہ نگار خانم کے ساتھ کمسن بچہ احمد سالار اور اس کی ماں بھی بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر نظام شاہ اپنے معمول کے مطابق مزدوری کرنے چلے گئے۔ وہ رات کے اندھیروں میں غزنی کے تاجروں کا سامان اونٹوں اور گھوڑوں پر لادا کرتے تھے، اور اس کام کی جو اجرت ملتی تھی اسے مرحوم فوجی کی بیوہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پال سکے۔ اب نگار خانم کی اضافی ذمہ داری بھی شامل ہو گئی تھی، اس لیے وہ سر شام ہی مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ غزنی کے سابق امیر ابو اسحاق اپنے پیچھے ایک لڑکی چھوڑ گئے تھے جو اب تک غیر شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ اہل خاندان کو لڑکی کی بڑھتی ہوئی عمر کا شدت سے احساس تھا، مگر ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں مل سکا تھا۔ اسی دوران غزنی کے تمام امراء نے مل کر یہ طے کیا کہ امیر ابو اسحاق کی بیٹی کی شادی امیر سبک تگین سے کر دی جائے۔ اس طرح خاندانی معیار کی روایت بھی برقرار رہے گی اور امیر سبک تگین بھی سیاسی طور پر پہلے سے زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ پھر یہ شادی بہت پرشک و انداز میں ہوئی، اور اس ہنگامے کے دوران سردار تبریز نے سبک تگین کے سامنے
اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امیر، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، مگر ایک دوست کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے اس اذیت سے نجات دو۔ سردار تبریز کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ میں نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر سبکتگین سردار تبریز کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ امیر غزنی پریشان نظر آ رہا تھا۔ تم نگار خانم کو مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر سکتے ہو۔ سردار تبریز نے بڑی بے حسی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں اسے مجبور نہیں کر سکتا، مگر تمہاری بات سن کر اس پہلو پر غور ضرور کر رہا ہوں کہ نگار خانم کی شادی جلد از جلد ہو جانی چاہیے۔ امیر سبکتگین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس طرح مجھے ایک بڑے خطرے سے نجات مل جائے گی۔ نگار خانم کے سلسلے میں سردار تبریز نے سبکتگین کو نئی راہ دکھائی تھی۔ امیر غزنی خود یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح نگار خانم کی شادی ہو جائے اور وہ اندیشے ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیں جو کبھی کبھی اس کے ذہن کو پریشان کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ محمود نے انتہائی فرما برداری کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن سبکتگین کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر بھی پہنچا دی تھی کہ ولی عہد سلطنت نے نگار خانم سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ امیر غزنی چاہتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں بیٹے سے باز پرس کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ جوان اولاد کو بار بار چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس طرح خواہ مخواہ انسانی نفس میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہی سرکشی آگے بڑھ کر بغاوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب جبکہ سردار تبریز نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سبکتگین کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ نگار خانم کی فتنہ انگیز شخصیت سے نجات حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسد شیرازی کی بیٹی کسی بھی شخص سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے اور محمود جذباتی انتشار سے چھٹکارا پا کر یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہاری خواہش اپنی جگہ، مگر ذاتی طور پر مجھے یہ رشتہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ امیر سبکتگین نے اپنے دوست کی درخواست پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا، کیوں؟ سردار تبریز نے گھبرا کر پوچھا، تم ایک شادی شدہ مرد ہو، 2 بیویوں کے شوہر، اہل دنیا تمہیں کیا کہیں گے؟ سبکتگین کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ سردار تبریز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے جائز راستہ اختیار کیا ہے، مگر تمہارا یہی جائز راستہ کسی دوسرے کی نظر میں ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ امیر سبکتگین نے سردار تبریز کو سمجھاتے ہوئے کہا، سچ تو یہ ہے کہ تمہارا اور نگار خانم کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ اہم ترین راز تم پر اس لیے ظاہر نہیں کیا ہے کہ تمہارے واعظ اور نصیحت سنوں۔ سردار تبریز کے لہجے میں تلخی جھلکنے لگی تھی۔ تم صرف دوست ہو اور دوستی کا حق ادا کرو۔ تم بھول رہے ہو تبریز کہ میں تمہارا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ غزنی کا امیر بھی ہوں۔ اچانک سبکتگین کی آواز کسی قدر بلند ہو گئی تھی۔ ایک ایسا امیر جو اپنی رعایا کے جان و مال اور عزت و ناموس کا محافظ بھی ہے۔ کہیں تم یہ تو نہیں چاہتے کہ میں اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے نگار خانم کو تم سے شادی کرنے پر مجبور کر دوں؟ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ سردار تبریز نے گھبرا کر اپنا لہجہ بدل دیا۔ پھر تم دوستی کے حق کی بات کیوں کر رہے ہو؟ امیر سبکتگین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ اب بھی نمایاں تھا۔ اس لیے کہ میں تمہارے مشورے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اب سردار تبریز سنبھل کر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نگار خانم حکومت کی معتوب ہے، اس لیے وہ امیر غزنی کے مزید عتاب کا ہدف بن جائے گی۔ مگر سبکتگین سے گفتگو کرنے کے بعد سردار تبریز کو اندازہ ہوا کہ وہ خام خیالی میں مبتلا ہے اور اس سلسلے میں اسے امیر غزنی سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں جس کام کو دلی طور پر پسند نہیں کرتا اس میں میرا کوئی مشورہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ سبکتگین نے کسی تکلف اور رعایت کے بغیر کہا، میں سمجھا نہیں امیر، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سردار تبریز کی حیرت اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ تم نے نگار خانم کا خواب کیوں دیکھا۔ امیر سبکتگین کی آواز معمول سے زیادہ بلند تھی، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہارے خواب میں انتہائی خود غرضی کے رنگ شامل ہیں۔ اگر تم میرا مشورہ ہی چاہتے ہو تو ان رنگوں کو بجھا دو اور اپنے سینے سے نگار خانم کی خواہش کو کھرچ ڈالو۔ امیر، اب اس کا وقت گزر گیا۔ سردار تبریز کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں نظام شاہ سے گفتگو کرو کہ نگار خانم اب اس بھوکے فقیر کی نگرانی میں رہ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نگار خانم نظام شاہ کی بات مان لے گی اور نظام شاہ سونے یا چاندی کے سکوں سے بہل جائے گا۔ سردار تبریز کی تاجرانہ گفتگو سن کر امیر سبکتگین کو شدید اذیت پہنچی۔ سردار تبریز، کیا تم واقعتاً نظام شاہ کے روحانی مقام سے بے خبر ہو یا پھر دولت کے نشے نے تمہاری آنکھوں کو دھندلا کر رکھ دیا ہے؟ میں نظام شاہ کو ایک ایسا آدمی سمجھتا ہوں جو دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کے بعد کسی مسجد، کسی جنگل یا کسی غار کے ایک سنسان گوشے میں سمٹ جاتا ہے تاکہ دنیا والے اسے اللہ کا مقرب بندہ سمجھیں اور پھر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے نظر و نیاز کے بہانے اس کے قدموں میں قیمتی تحائف کا انبار لگا دیں۔ یہی ایک فقیر کی معراج ہوتی ہے۔
کہ وہ مذہب کی آڑ لے کر سادہ لو انسانوں کی عقیدتیں خرید لیتا ہے، اور اس تجارت میں اسے دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک طرف لوگوں کے جھکے ہوئے، خوف سے اترے ہوئے چہرے، رکی ہوئی سانسیں، اور دوسری طرف کسی محنت کے بغیر حاصل کی ہوئی دولت کے ذخیرے۔ سردار تبریز بڑے جارحانہ اور گستاخانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ نظام شاہ بھی اسی طرز کا فقیر ہے۔ وہ 10 سال تک اس لیے قید خانے میں رہا کہ اہل غزنی اس کی روحانیت پر اعتبار کرنے لگیں۔ امیر، تم بھی نظام شاہ کے عقیدت مند ہو، سردار تبریز نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور تمہاری اس عقیدت نے اسے زندان کے اندھیروں سے نجات دلائی۔ اب وہ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ شہر غزنی اور اطراف کے احمق و بے خبر لوگ قطار در قطار اس کے حلقہ اثر میں شامل ہو جائیں اور وہ کسی محنت اور ریاضت کے بغیر دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر لے۔ اس دوران امیر سبکتگین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، مگر شدید ذہنی اذیت کے باوجود ابھی تک اس کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب سردار تبریز خاموش ہو گیا تو امیر سبکتگین نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بات مکمل کر چکے؟ حاکم غزنی کا لہجہ انتہائی تلخ اور ناگوار تھا۔ امیر، صرف تمہاری اندھی عقیدت نے نظام شاہ کو نظام شاہ بنایا ہے، ورنہ ایک معمولی سا انسان ہے جس کے پاس نہ کوئی کرامت ہے اور نہ روحانیت کی کوئی زندہ نشانی۔ سردار تبریز کے لہجے میں بھی جارحیت اور گستاخی پوشیدہ تھی۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں یہ منظر بھی دکھا دوں کہ نظام شاہ کو کتنی آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ غصے کو برداشت کرتے کرتے سبکتگین کا برا حال ہو گیا تھا۔ پھر جب امیر غزنی کی قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ اپنے مالدار دوست سے مخاطب ہوا، سردار تبریز، آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دولت کی فراوانی تمہیں اس قدر سفاک اور خود غرض بنا دے گی کہ ایک طرف تم نگار خانم کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو اور دوسری طرف ایک مرد قلندر کی ذات میں بدترین عیب تلاش کر رہے ہو۔ یکایک سبکتگین کا لہجہ انتہائی غضبناک ہو گیا تھا۔ سردار تبریز خود بھی غزنی کے بااثر لوگوں میں شامل تھا اور تمام عمرہ سے اس کے گہرے مراسم تھے، اس لیے وہ سبکتگین کے بگڑے ہوئے لہجے سے زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ امیر، آخر تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری آنکھوں سے نظام شاہ کو دیکھوں؟ میں نے جو کچھ محسوس کیا اسے بڑی سچائی سے بیان کر دیا۔ میری نظر میں وہ ایک معمولی انسان ہے، اگر اسے تمہاری پشت پناہی حاصل نہ ہو تو اس پر غزنی کی زمین تنگ ہو جائے۔ سردار تبریز کے لہجے سے ابھی تک رعونت اور تکبر کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم ایک خوفناک گمراہی میں مبتلا ہو سردار تبریز۔ امیر سبکتگین نے بھی انتہائی تند و تیز لہجے میں اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری یہ عقیدت نظام شاہ کے کسی کام نہیں آئے گی، مگر ان کی ذات گرامی اہل غزنی کے لیے بے شمار برکتوں کا باعث ہے۔ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں بے پناہ دولت بخشی، لیکن اس کے ساتھ ہی تم سے تمہاری بصارت چھین لی، اس لیے تم روشن آنکھیں رکھے ہوئے بھی اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو۔ سردار تبریز جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر امیر غزنی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی بے پناہ دولت کے سہارے نظام شاہ کو خرید لو، جس کی قیمت تمہارے بقول چند سکوں سے زیادہ نہیں۔ امیر سبکتگین کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا، اور یاد رکھنا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو آئندہ مجھے اپنی صورت بھی نہ دکھانا۔ سردار تبریز شدید غصے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ امیر، تم غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے ایک کمبل پوش کے لیے دوستی کے مقدس رشتے کو بدنام کر رہے ہو؟ اچانک سردار تبریز کا لہجہ بھی زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ بھکاری نظام شاہ نہیں تم ہو۔ جواب میں امیر سبکتگین کے ہونٹوں سے بھی آگ برسنے لگی تھی، اور جب تم نے دوستی کو مقدس رشتے کا نام دیا ہے تو غور سے سن لو کہ یہ تقدس اس وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب تک کوئی آدمی انسانیت کے دائرے میں رہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے انسانیت کی قبا اتار پھینکی ہے۔ مجھے اپنی کم نظری پر بہت دکھ ہے سردار تبریز کہ میں نے تمہارے چہرے کا یہ رخ کیوں نہیں دیکھا۔ جوش جذبات میں امیر سبکتگین بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ آئندہ یاد رکھنا کہ میں شیخ نظام شاہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے تعاون کا یہ صلہ دے رہے ہو امیر؟ سردار تبریز کی برہمی بھی نقطہ عروج پر تھی۔ وہ وقت یاد کرو جب میں نے پری تگین کے مقابلے میں تمہاری کھلی ہوئی حمایت کی تھی۔ میں نے تمہاری اس محبت کو فراموش نہیں کیا ہے۔ امیر سبکتگین کا لہجہ کسی قدر نرم ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم میری محبوب شخصیت کو غزنی کی گلیوں کا بھکاری کہہ کر پکارو۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عزت کروں تو اسے پہلے نظام شاہ کا احترام کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین کے انکار کے بعد نظام شاہ کی بیٹی نگار خانم کو حاصل کرنے کے لیے سردار تبریز کس حد تک چلا گیا، اس نے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، کیا حربے اختیار کیے، یہ سب آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔